السلام علیکم، تھینک یو فار واچنگ ورچوئل لقمان یوٹیوب چینل. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے میری ٹیم کا اور میرا حوصلہ بہت بڑھتا ہے اور ہم دن میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک سبجیکٹ پہ میں بڑا کنفیوزڈ ہوں کہ میں اس پہ کیا کروں. مجھے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے آپ سمجھیں جب سے یہ ڈرامہ ختم ہوا ہے نا میرے پاس تم ہو، تو میرے پاس یہ میسیجز کا ایک انبار ہے، ٹیلی فون کالز کا، اور جو بھی لوگ مجھے ملنے آتے ہیں. بلکہ ابھی بھی مجھے ایک میسیج آیا اور میں ایک سیکنڈ چیک کر کے آپ کو اسی میں سے بتاتا ہوں. یہ بھی ایک کارٹون ہے جی، میرے پاس تم ہو، دانش کے اوپر، اس کی موت کے اوپر ہے بیسیکلی. یعنی پوری قوم جو ہے نا، اس نے دانش کی موت کو اپنے دل پہ لگا لیا. مجھے لگتا ہے اب اس کو 21 توپوں کی سلامی دینی پڑے گی اور گن سلوٹ اس کو دینا پڑے گا کسی طرح. اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیں اس میں کتنی برائی ہے اور کتنی اچھائی ہے یہ وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کروں، میں نے تو یہ ڈرامہ دیکھا نہیں ہے. میں نے اس کی ایک کس کیا میں نے اس کا ٹریلر یا پرومو بھی نہیں دیکھا. لیکن دوسری بات، میں ایک بات پہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ جو کریٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں جو ہے نا وہ کسی قسم کا حل نہیں ہوتی، ان کی برائیاں کسی قسم کا حل نہیں ہوتی. اگر آپ کو نہیں پسند کوئی، آپ اس کی نہ دیکھیں چیز. آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ مزید لوگوں کو بتائیں کہ اچھی چیز ہے. یہ تو ایک فریڈم ہونی چاہیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں. ہمارے یہاں جو آرٹسٹ ہے نا اور جو کریٹیو بندہ یا بندی ہے، وہ بہت ہی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں صرف چند ایک لوگ نظر آتے ہیں، سکسیسفل سنگرز دو چار یا سکسیسفل ایکٹرز اور ایکٹریسز، کہ جی یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی کمائی کے پیچھے ان کی کتنی محنت موجود ہے، ان کی کتنی مشقت موجود ہے. گرمی ہو، سردی ہو، گھر سے دور ہو، جتنی مشکلیں وہ اٹھاتے ہیں اور جتنی انسرٹنٹی ہے کام میں کہ آج وہ ریل میں اور کل پتہ چلے گا جیل میں ہے. جیل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کام ہی کوئی نہیں، کئی کئی مہینے پھر ان کو ملتا. اور جن کو مل بھی رہا ہو، دیکھیں آپ کو صرف ایکٹرز نظر آ رہے ہیں، اس میں ہنرمند ہیں، اس میں سیٹ میکرز ہیں، اس میں آڈیو والے ہیں، اس میں پینٹرز ہیں، اس میں کوئی لکھنے والے ہیں، اس میں شاعر ہیں، اس میں موسیقار ہیں، کمپوزرز ہیں. یہ ساری ایک فرٹرنٹی ہے جو مل جل کر ایک پروڈکٹ کو کریٹ کرتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ میرے پاس تم ہو جو اس کے مرکزی خیال کے اوپر ضرور لوگوں نے جینون اعتراض کیا کہ جی یہ انڈیسنٹ پروپوزل جو ایک فلم تھی ڈیمی مور اور رابرٹ ریڈ فورڈ کی، یہ سارے کا سارا سینٹرل آئیڈیا اس سے محفوظ ہے. خیر، جب میں نے ان کو کہا کہ انڈیا کی کون سی فلم ہے کہ جو بالکل اوریجنل کہانی ہو، تو اس پہ سارے چپ ہو جاتے ہیں. ہم وہ انڈیا کے ضرور دیکھتے ہیں، اس کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ 10 باری انہوں نے بنائی ہو. بڑی بڑی فلموں کا آپ کو میں بتا سکتا ہوں ان کی کہ کون سی فلم کا چربہ ہے. آپ فلموں کو چھوڑیں، وہ تو میوزک کی دھنیں تو چوری کرنے میں ہندوستان اتنا کو ماہر ہے جسے کو حد نہیں ہے. اسرائیل کا نیشنل اینتھم بھی چوری ہوا ہے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ 2 ملکوں کے نیشنل اینتھم جو ہیں وہ تک چوری کر چکے ہیں میوزک دونوں میں. اب میں کیا نام لوں ان موسیقاروں کا یا ان لوگوں کا جو اس پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر بہرحال یہ ایک کریڈٹ ان کو دینا چاہیے تھا رائٹر کو کہ اگر انہوں نے واقعی سٹوری کہیں سے اٹھائی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ اٹھائی ہے انہوں نے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انسپائرڈ فرام یا اڈیپٹڈ فرام، یا جیسے میں نے رام گوپال ورما کی ایک فلم دیکھی تھی تو اس نے گاڈ فادر کے اس کے اوپر بنائی تھی، تو اس نے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ اوپننگ میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ many people have tried to recreate Godfather and the great epic, and this is my own humble effort to reproduce the story in my words. But something like that. اس طرح کی اس نے بات کی تھی. تو اس نے ایکنالج کر لیا تھا کہ ماریو پوزو کا ناول ہے اور یہ اس کے اوپر فلم بنی ہے، اور میں اپنی اسی کے یعنی سیکوینسز لے کے میں اپنے حصے کی ایک فلم بنا رہا ہوں. فائن، نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور بہت بڑی فلم تھی اور بڑی اچھی گئی وہ فلم. لیکن یہ ہمایوں سعید اور عدنان اور خلیل الرحمان قمر ہے نا، یہ بڑا ایک خوفناک ٹریو بن گیا. یہ تینوں خوفناک ہیں. یہ جب بھی کسی پروجیکٹ پہ کھٹے ہوتے ہیں وہ اس پروجیکٹ کی ایک سکسیس کا ضامن بن جاتا ہے. اینڈ ہیڈس آف ٹو دیم کہ ان کو پلس کا پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ آڈینس کیا دیکھے گی، وہ بھلے برا کہ اچھا کہ وہ دیکھے گی ضرور. یہ فلم بناتے ہیں تو ٹکٹ بیچ لیتے ہیں، یہ ڈرامہ بناتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سینما بک کرا لیتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ARY کی مارکیٹنگ کا بڑا کمال ہے، تو کمال ہے تو پھر کمال ہے.
اگر اے آر وائی نے سکسیزفل مارکیٹنگ کی ہے تو اے آر وائی کے جو لوگ ہیں, جے جے ہو یا اور لوگ ہوں جو انٹرٹینمنٹ سے لنکڈ ہیں, فل کریڈٹ ٹو دیم. اینڈ میرے پاس تم ہو, ہم کیا برائی کریں اس کی کہ ڈرامہ چوری کا یہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے قریب نہیں ہے, ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا. تو ای ٹی ہم فلم دیکھتے ہیں, وہ کون سے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے؟ یا ہم ایلینز کے اوپر فلمیں دیکھتے ہیں, وہ کیا معاشرے کے اوپر فلمیں؟ یا ہم ونڈر وومن دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ابھی یہاں پہ وہ اس طرح کی ایونجرز چل رہی تھی جو اتنی بڑی ہٹ ہوئی اور پاکستان میں بھی ہٹ ہوئی, اس کے اوپر تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کی نہیں ہے. تھور تو ہمارا کیریکٹر ہی نہیں ہے, وہ نہیں کہتے. فلم یا ڈرامہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. کوئی حقیقت سے قریب ہوگی, کوئی حقیقت سے دور ہوگی, کوئی حقیقت کے اوپر ہوگی, کوئی بالکل فکشن ہوگی یا فینٹسی ہوگی. اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھونڈی تو نہیں ہوئی, وہ اچھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو, پورے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا, میرے پاس تم ہو, اور اس سے تو بڑی سکسیس سٹوری ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر وہ کوئی مجھے کہے کہ آخری ایپیسوڈ پہ صرف ایسا ہوا, تو بھائی پیچھے کے ایپیسوڈز اگر لوگوں کو پکڑتے آئے ہیں تو آخری ایپیسوڈ پہ پورا ملک جیم ہو کے رہ گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو انڈورس تو کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو اپروول تو کیا ہوا ہے. اب اگر اینڈ آپ کی مرضی کا نہیں اور وہ رائٹر نے اپنی مرضی کا دے دیا تو کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیں مجھے نہیں اچھی لگی. لیکن یہ کہنا کہ حقیقت سے دور ہے, تو یہ کہنا کہ یہ ہے, یہ غلط بات ہے. ہمیں اپنے کریٹیو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھنا ہوگا, ہمیں ان کے ایکنالج کرنا ہوگا, ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو لوگ یہاں پہ آج کل کریٹیو کام کر رہے ہیں وہ ایکچولی بہت مشکل کام کر رہے ہیں. وہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے ان کے لیے, اور وہ جنونی لوگ ہیں جو کرے جا رہے ہیں. ہم ان کو مختلف لقب دیتے رہتے ہیں کہ اے کم کرن والا تے اے گا, تے اے کم کرن والا اے گا, لیکن وہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ خندہ پیشانی سے ہر قسم کا کرٹیسزم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ان لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں. ہمایوں سعید, عدنان, ایسے لوگ اور بھی ہوں تو کاش اس ملک میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ترقی کر جائے گی. جے جے بہت بڑے پروڈیوسر ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اچھا پروڈیوسر جو ہے وہ انشور کرتا ہے سکسیس. ان سم ویز پروڈیوسر از بیٹر, مور امپورٹنٹ دین اے ڈائریکٹر. لیکن خلیل الرحمان قمر کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا ان کا ایک ذاتی اختلاف ہے, میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. اور وہ ذاتی اختلاف پروفیشن کی وجہ سے یا آپ سمجھے کوئی ڈیلنگ کی وجہ سے ضرور ہے. یعنی اس طرح کا ذاتی اختلاف نہیں کہ میری کو مرغی اٹھا لی انہوں نے یا میں نے ان کی کوئی بکری چوری کر لی. لیکن میں ان کی جو سکل سیٹ ہے اس کا میں ضرور معترف ہوں کہ جملہ وہ بڑا خوفناک لکھتا ہے. ڈائلاگ خلیل الرحمان قمر جو ہے اس ملک میں سب سے خوفناک لکھتا ہے. اب وہ لکھتا کس کے لیے اور لکھوا کون سکتا ہے, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کہانی. لیکن اور وہ میری اور ان کی لڑائی ہے, تو میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. لیکن ٹیلنٹ پہ تو نہیں اعتراض کیا جا سکتا, اور اس کو نہ ماننا یہ تو ایک چھوٹا پن اور گھٹیا پنا ہوتا ہے. اب آج کل کی ڈپریشن کے زمانے میں کوئی کاروبار نہیں چل رہا, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, لوگوں کو مزدوری جو ہے وہ نہیں مل رہی, جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں ان کو کئی مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی. ایک شدید ڈپریشن ہے یعنی ملک میں. اگر اس ٹائم پہ کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے آپ کو اپنی ریالٹی سے نکال کر آپ کو ایک فینٹسی ورلڈ میں لے جاتے ہیں لوگ, اور آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے, تو ہیٹس آف ٹو دیٹ ٹیم. میں تو اپنی طرف سے, میرے پاس تم ہو کہ جو ٹیم ہے, میں اس پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا, کانگریچولیٹ کروں گا, اینڈ آئی وش دم ویل کہ وہ آئندہ جو کریں انشاءاللہ وہ اس سے بھی بڑی چیزیں کریں. پاکستان نیڈز bigger entertainers, bigger stars, and definitely bigger creators. Until the next time, Allah Hafiz.